کراچی کے مسائل اس لیے اہمیت رکھتے ہیں کہ منی پاکستان ہے، پاکستان کا سب سے بڑا آبادی والا شہر ہے اور وہاں پر ایشوز جو ہیں وہ بہت سارے ہیں۔ یہاں پر کچرے کا مسئلہ اپنی جگہ ہے، پانی کا مسئلہ اپنی جگہ ہے، واٹر ہائیڈرنٹس کا مسئلہ اپنی جگہ ہے، بجلی کا مسئلہ اپنی جگہ ہے، سڑکوں کے تباہ حال ہونے کا مسئلہ اپنی جگہ ہے، صحت سے متعلق مسائل اپنی جگہ ہیں، اور پھر رہی صحیح کسر نکل جاتی ہے یہ جو کھلے مین ہولز ہوتے ہیں ان کی وجہ سے، یعنی کہ ڈھکن ان کے اوپر نہیں لگتے، بچے، بوڑھے، جوان، خواتین، ہر کوئی ان کی وجہ سے اپنی زندگی کی بازی سے جا رہے ہوتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ سن 2023 کی اگر ہم بات کریں تو اس کے اندر بھی خواتین اور بچوں سمیت 68 افراد موت کے منہ میں چلے گئے تھے ان کھلے مین ہولز کی وجہ سے۔ اب ایک تو چکر یہ ہے، دوسرا معاملہ کیا ہے کہ اگر ان کے اوپر ڈھکن لگا بھی دیے جاتے ہیں اگر ترس کھا کے، تو پھر وہ ایسے ناقص کوالٹی کے ہوتے ہیں کہ وہ پھر ابھی یہ جو انسیڈنٹ ہوا حالیہ، اس کے اندر آپ یہ دیکھیے کہ بچے وہاں پر مین ہول پہ کھیل رہے تھے یا کھڑے ہوئے یا کیا ہوا تو وہ وزن برداشت نہیں کر سکا ان بچوں کا اور وہ بیٹھ گیا، جس کے نتیجے میں آپ دیکھیں کہ 2 بچوں کی جان گئی اور باقی بچوں کو ریسکیو بھی کیا گیا۔ لیکن یہ بڑا المیہ ہے کہ ایک تو کرپشن اس حد تک ہے کہ ناقص کوالٹی کی چیزیں تیار کی جاتی ہیں، پھر جب اگر لگا بھی دیے جائیں تو اس کے بعد پھر وہ ڈھکن جو ہے وہ اس طریقے سے چوری ہو رہے ہوتے ہیں، ان کا سریہ کہاں پہ جا کے بیچا جا رہا ہوتا ہے۔ اور ہم نے اس سے پہلے بھی اپنے مارننگ شوز میں ادھر ادھر نیوز میں بھی ہم نے اس سے متعلق بات یہ کی تھی کہ آیا یہ جو کباڑیے ہوتے ہیں ان کے خلاف کیا کارروائی کی گئی، کیونکہ سریہ اگر نکالا جاتا ہوگا یا یہ فریم جاتا ہوگا تو کہیں نہ کہیں تو بکتا ہوگا۔ اس کی وجہ کیا ہے، کون اس پہ نظر ڈالے گا؟ اور خاص طور پر جب دعوے کیے جاتے ہیں نا کہ شہر کو ہم فلانی جگہ کی سسٹر اسٹیٹ بنائیں گے، فلانی جگہ سے اس کو کنیکٹ کریں گے، اس طریقے سے ترقی کریں گے، تو یہ تو بیسک چیزیں ہیں جن کے اوپر کام ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ ناگہانی جب کسی پہ آتی ہے تو وہ سب سے زیادہ متاثر کرتی ہے۔ تو بہرحال ابھی جس طریقے سے ہمیں وہ ڈپٹی میئر صاحب کنیکٹ کریں گے تو اس پر ہم مزید ان سے بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ آیا یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو سلمان عبداللہ مراد صاحب، بیسکلی یہ وہ ایک ایسا معاملہ ہے، 2023 کے نمبرز کی بات کریں، 2024 کے ابھی سے نمبرز کی اگر ہم بات کریں تو اب تک 13 جانیں اس میں جا چکی ہیں، اور یہ پھر میمن گوٹ کا جو علاقہ ہے یہ آپ کا حلقہ بھی ہے ایک لحاظ سے، تو یہ بیسکلی کیا وجہ ہے کہ میڈیا پر اس حوالے سے بات بھی ہوتی ہے جب کوئی ایسا انسیڈنٹ ہوتا ہے، لیکن ان واقعات کی نہ تو روک تھام ہو سکی ہے اور نہ ہی کچھ اس حوالے سے کوئی پالیسی دکھائی دیتی ہے؟ ابھی بھی شہر میں ہزاروں گٹر ہیں جن کے اوپر ڈھکن موجود نہیں ہے اور یہ ایک بڑا سیریس میٹر ہے۔ جی، آج کا واقعہ بڑا افسوسناک واقعہ پیش آیا اور دلی صدمہ ہوا۔ مجھے جیسی اطلاع ملی اور میں آن دا اسپاٹ وہاں پہنچا ہوں، اور یہ میں بتاتا چاہتا ہوں کہ یہ ایک پرائیویٹ سوسائٹی ہے، ایک بلڈر نے سوسائٹی لانچ کی ہے اور اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ڈیولپمنٹ کام وہاں پہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے، سیوریج لائن پرووائڈ کرنا، پانی کی لائنیں، بجلی پرووائڈ کرنا، مگر اس نے نہیں کیا۔ مگر وہاں پہ اور جو یہ واقعہ پیش آیا وہاں پہ میں گیا ہوں، وہاں پہ وزٹ کیا، جب میں نے وہاں دیکھا کہ ہر کسی نے اپنے گھر کے سامنے اور وہاں کھدائی کر کے اور کنویں بنائے ہوئے اور سیوریج سسٹم کے لیے۔ اچھا، اور اس سیوریج سسٹم کے اوپر آج انہوں نے کوئی نیاز کی تقریب رکھی ہوئی تھی، اور اسی نیاز کی تقریب رکھی ہوئی تھی اور وہاں پہ بڑا بچوں کا ہجوم تھا، وہاں پہ لنگر تقسیم کر رہے تھے، اور میں نے ان کی لوائکی ان سے پوچھا کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے بچوں نے یہاں پہ لنگر کھایا اور رش کی وجہ سے اس کے اوپر جو چھت بنی ہوئی تھی وہ ٹوٹ گئی، اس کی وجہ سے وہ نیچے کنویں کے اندر گر گئے۔ اس میں تقریباً 8 لوگ گرے تھے، جس میں 2 بچے اللہ کو پیارے ہوئے اور 3 کو ہم نے ہاسپٹل شفٹ کیا، باقی کو ریسکیو کیا الحمدللہ۔ 2 شہید ہوئے، باقی ریکور ہو کے اپنے گھروں پہ پہنچ گئے۔ باقی یہ واقعہ افسوسناک واقعہ ہوا ہے۔ نہیں، لیکن اس کے اوپر اب چکر یہ ہے کہ اب چلیں یہ تو اور آسان ہو گیا کہ آپ بلیم کر رہے ہیں کہ یہ ایک پرائیویٹ سوسائٹی تھی اور وہاں پر تو یہ ذمہ داری کس کی تھی کہ یہ ان چیزوں کو مینیج کرتا، یا جس مین ہول کی بات ہو رہی ہے اس کے اوپر ڈھکن کسی کوالٹی کا خیال رکھتا یا کوئی کوالٹی کنٹرول ہوتا، یہ کس کی ذمہ داری تھی پھر؟ نہیں، یہ مین ہول کاوت نہیں، یہ کنواں بنا ہوا تھا، وہاں کی ذمہ داری وہ پرائیویٹ بلڈر کی بنتی ہے نا، جس کی سوسائٹی ہے اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ڈیولپمنٹ کام کرانا۔ ٹھیک ہے، تو اب سوسائٹی تھی یہ، تو اب ان کے اوپر مقدمہ ہوگا کیا؟ آپ لوگ کیا کر سکتے ہیں اس حوالے سے؟ اس حوالے سے جس کی جو غفلت ہے وہ بلڈر کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے، اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جو پروجیکٹ لانچ کرتا ہے تو اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ڈیولپمنٹ کام کرانا اس کی ذمہ داری ہے، پرائیویٹ سوسائٹی ہے۔ تو اس سلسلے میں لواحقین سے میں مل کے آیا ہوں، لواحقین کے ساتھ میں نے افسوس کا اظہار کیا، اور دردناک واقعہ تھا۔ کوئی نوجوان بیٹے کا باپ اپنے بیٹے کو کاندھا دے نا،
اس کے لیے قیامت سے بڑھ کر اور دوسری قیامت نہیں ہے، اور یہ ذمہ داری بلڈر کی بنتی ہے۔ اچھا یہ تو چلے ایک آئسولیٹڈ انسیڈنٹ ہو گیا نا جس کے اندر ذمہ داری بن گئی، لیکن عامر ضیاء صاحب بھی ریلیٹ کر سکتے ہیں کراچی کے شہری ہونے کے ناطے، اور ظاہر ہے کہ ایک چیز ہم دیکھتے رہے کہ یہاں پر 2023 کی مثال لے لیں، 68 افراد اپنی زندگی کی بازی ہار گئے، اس واقعے سے پہلے 13 افراد اس کو ملا کے بھی جا چکے ہیں اپنی اب تک اس سال۔ تو یہ اوور آل تو شہر میں یہ مسائل موجود ہیں، گٹر کا ڈھکن نہ ہونا، یا اگر ہونا تو پھر اس کا غائب ہو جانا، اور پھر مرتضیٰ صاحب تو کہہ رہے تھے کہ ان کباڑیوں کے خلاف کارروائی کریں گے، تو اب تک اس حوالے سے کوئی پیش رفت ہوئی ہے؟ اس حوالے سے میں یہ بتاتا چلوں کہ ہم نے پہلے جو اچھا ہم کوشش کریں گے آپ کو ریکنیکٹ کرنے کی، نیٹ ورک کا تھوڑا سا ایشو آ رہا ہے، جیسے کہ میں نے پہلے بتایا تھا کہ اب تھوڑا سا آئی تھنک یہ سارٹ ہو جانا چاہیے۔ عامر ضیاء صاحب آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے کیونکہ یہ کافی ریلیٹیبل معاملہ ہے؟ دیکھیں میں دو باتیں صاحب سے مجھے اجازت دیں۔ جی پلیز۔ پہلی تو یہ کہ انہوں نے کہا نا کہ نجی وہ ایک پرائیویٹ ہاؤسنگ وہ ہے جس نے ڈیولپ کیا، دیکھیں اگر پرائیویٹ بھی ہے تو اس کا کوئی ریگولیٹر تو ہوگا نا، تو ریگولیٹر تو گورنمنٹ آف پاکستان ہی بنے گی، مطلب حکومت سندھ ہوگی، شہری حکومت ہوگی، کسی کی ذمہ داری ہوگی، تو ذمہ داری کون، مطلب آپ نے جب لوگوں کو شفٹ کرنے کی اجازت دے دی کہ لوگ جا کے وہاں رہنے لگیں، اور آپ نے دیکھا نہیں کہ وہاں پر جو ہے پانی کی لائن ہے، وہاں پہ سیوریج لائن ہے نہیں ہے، تو بھی جو ہے ذمہ داری حکومت سندھ کی اور بلدیہ کی بنتی ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ آپ نے بالکل صحیح کہا، جو غیر ضروری اموات ہیں، یہ غیر ضروری المیے ہیں جس سے کراچی والے گزرتے ہیں، وہ چاہے گٹر کے ڈھکن ہو یا اب آپ دیکھیں اس شہر میں آوارہ کتے کے کاٹنے کا پچھلے برس غالباً 50 لوگوں کو کاٹا تھا، ٹھیک ہے نا، میں نے زندگی میں کبھی اس شہر کی گلیوں میں اور سڑکوں پہ اتنے آوارہ کتے نہیں دیکھے جو اب گزشتہ 2-4 سال میں نظر آنے لگے، ہے نا۔ اچھا اب آپ مجھے بتائیں، یہ بلا ضرورت کا درد ہے، یہ بڑی گاڑی میں بیٹھنے والوں کو پرواہ نہیں ہوتی اس کی، لیکن جو بیچارہ سائیکل پہ جا رہا ہے، موٹر سائیکل پہ جا رہا ہے، کچرا چننے والا پیدل چل رہا ہے، کوئی ماسی جا رہی ہے، مزدور جا رہا ہے، ان کا مسئلہ ہے، جینوین مسئلہ ہے۔ مجھے کل ایک دوست بتا رہے کہ جی ہم ایک رات کو ہم جاتے ہیں کام سے، ایک جگہ سے نکلتے ہیں، گول پیچھے لگتا ہے کتے کا، پھر دوسرا لگتا ہے، بھابی بتائیے کس طرح کا درد ہے کراچی والوں کا، کہ آپ گٹر کا ڈھکن نہ لگائیں، آپ پانی پینے کا نہ دیں، آپ خود آپ کے کتے آپ آوارہ نہ مار سکیں، اٹھا نہ سکیں، آپ نے کیا بنا دیا شہر ناپرساں، یہی تو ہوتا ہے جو آپ نے شہر کو بنا دیا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم مطلب ترقی کریں، آپ دیکھیں ہر طرف ایک ڈکے ہے، سالڈ ویسٹ مینجمنٹ صفر ہے ان کا، آپ کو بڑی بڑی بستیوں میں نظر آ جائے گا کہ ہاں کوڑے کے ڈھیر جلایا جاتا ہے، میں وہی بات کر رہا ہوں نا کہ اب یہ مسائل وہ ہیں کہ جو وفاقی دارالحکومت اسلام آباد یا لاہور میں نہیں ہے لیکن کراچی میں بدرجہ اتم پائے جاتے ہیں۔ تو سلمان صاحب ہمارے ساتھ آ چکے ہیں، اب مجھے یہ بتائیے کہ جس طرح سے میں تذکرہ کر رہا تھا کہ بھائی یہ واقعات جو ہیں وہ اس سے ہٹ کے بھی ہو رہے ہیں، 2023 کی میں نے مثال دی، پھر ابھی 2024 کی مثال دی، جولائی تک کے جو انسیڈنٹس ہیں، تو اس پر اب تک آپ بتا رہے تھے کہ کیا آپ لوگوں نے کارروائی کی ہے، اور خاص طور پر جس طرح سے آپ ابھی لائن کنیکٹ نہیں تھی تو عامر ضیاء صاحب یہ بھی کہہ رہے تھے کہ جو سوسائٹیز بھی ہوتی ہیں تو ان کا کوئی ریگولیٹر تو ہوتا ہے نا کہ جو ان پہ نظر رکھتا ہے، ذمہ داری تو حکومت کی آتی ہے ایٹ دی اینڈ۔ دیکھیے اس حوالے سے ہم نے اسی چیئرمین کو امپاور کیا، ہمارے تمام ٹاؤن چیئرمین کو، مرتضیٰ واب صاحب نے جو واٹر بورڈ کی اپنی فیکٹری تھی ڈرنکس اور کور بنانے کے لیے، یہ پچھلے کئی سالوں سے تھی، ابھی ہم نے ریگولیٹ کرا ہے، ان کو چالو کیا ہے۔ تو اس سلسلے میں ہم سے پہلے جو شہر میں قابض تھے انہوں نے چائنا کٹنگ کی ہے، اس شہر میں نالوں کے اوپر دکانیں بنی ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ہوا ہے اس شہر کے ساتھ ظلم۔ ہم تو یہ کہتے کہ انسان اور نفرت کی سیاست کو ختم کریے، اس شہر کو امن کا گہوارہ بنائے۔